بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے خاموش سائبان، جو لکھا ہے عروسہ عالم نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنے مزاج میں لچک پیدا کرو۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنانا پڑتا ہے۔ تمہاری ضد اور غصہ سسرال میں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس نے پاپ کارن کھاتے ہوئے بے پرواہی سے پوچھا۔ اس لیے کہ سسرال میں لڑکیوں کو بہت لحاظ سے رہنا پڑتا ہے، کچھ دبنا جھکنا پڑتا ہے، کچھ درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر کوئی بات ہوئی، ادھر پٹ سے جواب دیا اور بنا کے کمرے میں گھس گئیں۔ اب اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے گا تو جواب تو دینا ہی پڑے گا نا۔ اسی لیے تو سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب حرکتیں وہاں جا کے نہیں کرنا، وہاں کوئی تمہارے جواب نہیں سنے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا دادی کہ وہ لوگ مجھے جو چاہے سناتے رہیں اور میں چپ چاپ سنتی رہوں۔ کبھی کسی بات کا مناسب انداز میں جواب دے دیا کرنا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف سنتی ہی رہو، آدمی کو اپنا دفاع بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ تر تم درگزر کی ہی کوشش کرنا، سسرال والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ سسرال میں مقابلہ نہیں چلتا، لڑکی کو اپنے حسن اخلاق سے اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ دادی اس کی گرمی اور غصے سے خوب واقف تھیں، اس لیے اسے شادی سے پہلے سسرال میں قدم جمانے کے گر سکھا رہی تھیں۔ اپنے شوہر کو خوش رکھنا، کبھی جھگڑ کے یا ناراض ہو کے میکے مت آنا۔ میاں خوشی سے آنے دے تو آنا، اگر منع کر دے تو رک جانا۔ ضد بحث مت کرنا، اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ ہمیشہ منع ہی کرتے رہیں تو میں کبھی میکے ہی نہ آؤں۔ اس نے حیرت سے دیدے پٹپٹائے۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد لڑکیاں خوب میکے کے پھیرے مارتی ہیں، اور تم ایسی بھولی اور فرما بردار بھی نہیں ہو کہ میاں منع کر دے اور تم چپ کی بیٹھی رہو۔ اس کی بات پر دادی چڑ گئیں۔ اپنے حق کے لیے لڑنا تو چاہیے نا۔ اس کی جرحت جاری تھی۔ ہرگز نہیں، اگر کسی وقت اپنی مرضی اور خواہش پوری نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمر کس کے کھڑی ہو جاؤ۔ اور دادی کی بات پہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہر جگہ آنے جانے کے لیے شوہر کا مزاج دیکھ کے بات کرنا۔ ویسے بھی تمہارا ہونے والا دولہا اکلوتا بیٹا اور 2 بہنوں کا لاڈلا بھائی ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہے۔ ایسے لڑکے تو ویسے بھی بہت بگڑے ہوئے اور خود سر ہوتے ہیں، اپنی منمانی کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ دادی برداشت تو مجھ میں بھی بہت کم ہے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ دونوں ہی کا مزاج ایک جیسا ہے۔ خاک اچھی ہے، برداشت کی کمی تو بہت بری چیز ہے۔ دادی نے اسے ڈپٹ دیا۔ تو پھر ایسے بگڑے ہوئے مزاج والے خود سر مرد کے لیے ساتھ میری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ارے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ کوئی آوارہ اوباش قسم کا لڑکا نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہونہار اور ذمہ دار بچہ ہے۔ دادی نے خوش دلی سے کہا۔ باپ کے ساتھ مل کر ان کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ اتنی دولت اور اکلوتا پن تو کسی کو بھی مغرور بنا دیتا ہے۔ دادی میں بھی تو اپنے گھر میں سب کی لاڈلی ہوں، اس نے کچھ تفاخر سے کہا۔ ہاں ہاں بالکل ہو، لیکن لڑکیوں کے لاڈ تو بس میکے تک ہی ہوتے ہیں۔ سسرال میں کوئی لڑکی لاڈلی نہیں ہوتی ہے، وہاں کوئی ان کے ناز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر کام سب کی شکلیں دیکھ کے کرنا پڑتا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ دادی کی نصیحتیں جاری تھیں۔ اف توبہ ہے دادی، سسرال نہ ہوئی سولی ہو گئی۔ آپ لوگ تو مجھ سے میری آخری خواہش پوچھ کے رخصت کیجیے گا، اس نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ دادی کی ہنسی نکل گئی۔ تم مت گھبراؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس شروع میں لڑکی کو ذرا مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ جب وہ سب کے مزاج کو سمجھ لیتی ہے تو پھر تمام امور خوش اسلوبی سے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس تم اپنی طرف سے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ سب میرے ٹکڑے بوٹیاں کر کے رکھ دیں، اس نے پٹ سے کہا تو دادی خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، اور تم اتنی سیدھی کب ہو کہ اپنے ٹکڑے بوٹیاں کروا لو گی؟ تو پھر دادی ابھی سے تو آپ مجھے مت ہلائیں، ابھی تو میں وہاں گئی بھی نہیں ہوں، میں ہلا نہیں رہی ہوں، تمہیں نئے گھر کی اونچ نیچ سمجھا رہی ہوں، سسرال میں قدم جمانے کے گر اور طور طریقے بتا رہی ہوں،
اور اگر میں ان سب پر عمل نہیں کروں گی تو کیا وہ لوگ مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیں گے؟ ہاں، اگر تمہارے یہی لچھن رہے جو یہاں ہیں، جو چوتھے دن بابا کی چوکھٹ پر کھڑی ہوگی۔ دادی، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بس مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے۔ بیٹا، سسرال میں کچھ غلط اور اپنے مزاج کے خلاف بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم سب کا خیال کرنا، سب تمہارا خیال کریں گے، وہاں اپنے دل مار کے دوسروں کے دل جیتنے جاتے ہیں۔ دادی نے اسے محبت سے سمجھایا۔ ہے دل، دادی، دل کی بات تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میرا دل تو آج کل بالکل مرا ہوا ہے، اس نے منہ لٹکا کے کہا۔ تو دادی تیز نظروں سے چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں، تم پر آج کل کیا آفت آئی ہوئی ہے جو دل مر گیا؟ دادی نے جل کر پوچھا۔ آفت آئی نہیں ہے دادی، آنے والی ہے۔ شادی بھی کسی آفت سے کم تو نہیں ہوتی۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے بد فالیں نکالی، خیر سے اللہ یہ دن دکھائے۔ اللہ مبارک کرے، تم اپنے گھر میں خوش رہو، راج کرو۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، تمہیں پہلے ہی سے آفت لگنے لگی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وہاں پٹر پٹر مت بولنا، اور نہ یہاں کی طرح ہر بات پر کمر کس کے کھڑی ہو جانا۔ ذرا سی بات پر غصہ دکھانے سے میکے کی بدنامی ہوتی ہے، ماں باپ کی تربیت پر حرف آتا ہے۔ اب کہ دادی نے سختی سے گھرک دیا۔ چلیں دادی، ماں باپ پر یہ حرف آئے گا نا، آپ تو بچ گئیں، آپ کی تو کوئی بدنامی نہیں ہوگی نا؟ ایمن نے بڑی بوڑھیوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے کہا۔ تو دادی سے دیکھ کے رہ گئیں۔ انہیں لگا کہ انہوں نے اتنی بڑی دیر محض بکواس ہی کی ہے، اس کے ساتھ مغز ماری کر کے اپنا ماتھا ہی پھوڑا ہے، کیونکہ اس پر تو کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس کے اچھے مستقبل کی دعائیں کرتی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایمن رخصت ہو کے سسرال آ گئی۔ سفیان بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، ساس سسر بھی دونوں بہت اچھے تھے۔ ایمن جو چاہتی تھی کھاتی پکاتی پہنتی اوڑھتی تھی، ساس کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ البتہ اس کی دونوں نندیں جب بھی میکے آتی تھیں اکثر اس پر باتیں مارتی رہتی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہنے کے باعث وہ دونوں آئے دن میکے کی چوکھٹ توڑتی رہتی تھی، جبکہ ایمن شروع ہی سے اپنے میکے کم جاتی۔ امی اور دادی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ جب اور جتنی دیر کے لیے اس کا شوہر اسے لے کر آئے وہ اسی حساب سے آئے۔ سفیان ہر ویکینڈ پر اسے چند گھنٹوں کے لیے لے جاتا تھا۔ شروع میں وہ چند دن رک جاتی تھی، لیکن اب سفیان اسے چھوڑتا نہیں تھا، اپنے ساتھ ہی واپس لے آتا تھا یا پھر صبح سے شام تک کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ ایمن بھی ضد نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت پابندی سے اسے ملانے لے جاتا تھا، اور پھر وہ ہر طرح سے اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنے میاں کا دل جیتنے کے لیے وہ امی اور دادی کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کر رہی تھی۔ اس کی دونوں نندیں اپنے شوہر اور بچوں سمیت ہر ویکینڈ پر آ جاتی تھی، اور دوسرے دن رات کا کھانا کھا کر ماں اور بھائی سے کچھ نہ کچھ چھین جھپٹ کر ہی میکے کی دہلیز پار کرتی تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، لہٰذا ماں باپ اور بھائی کے دل ان دونوں کو دینے کے لیے بہت بڑے تھے۔ ایمن کے ساتھ اس کا بھی ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، وہ اسے بھی بالکل بیٹیوں ہی کی طرح چاہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی دونوں نندیں بچوں کے اسکول سے آتے ہی میکے پر حملہ آور ہو گئی تھیں، جبکہ شوہروں کو آفس بھگتا کے شام کو آنا تھا۔ گھر میں ملازموں کی موجودگی کے باوجود ایمن خود بھی کافی کام کرتی تھی۔ اسے گھر کے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس سعودی و سکینہ کے ساتھ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ بیٹیوں اور دامادوں کی آمد کی وجہ سے ہفتے کے آخری 2 دن ان کے گھر میں کھانے پر بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ شازیہ اور شمع تو بس بیٹھی پلنگ ہی توڑتی رہتی تھیں۔ بھابھی، جب سے بھائی جان کی شادی ہوئی ہے انہوں نے تو ہمارے گھر ہی آنا چھوڑ دیا ہے، شازیہ نے نہایت ٹھیک اور شکایتی انداز میں کہا۔ تو ایمن دھیرے سے ہنس دی۔ سفیان سامنے ہی بیٹھا آج کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اس بات کی شکایت تم اپنے بھائی جان سے کرو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے میاں کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھابھی، شکایت ہمیں اپنے بھائی سے نہیں آپ سے ہے۔ شادی سے پہلے تو بھائی جان خوب آتے تھے ہمارے گھر، ظاہر ہے اب انہیں روکنے والی آپ ہیں۔ شمع بھی چمک کے بولی۔ آپ نے ہم سے ہمارے اکلوتے بھائی کو چھین لیا ہے۔ شمع کی اس بات پر تو ایمن کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں چھینا ہے، بلکہ تمہارے بھائی مجھے سب سے چھین کے یہاں لے آئے ہیں، اور تم میرے لیے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم دونوں بھی تو کسی کے بھائیوں کو چھین کے بیٹھی ہو۔ ایمن کی بات پر دونوں بہنوں کے پتنگے لگ گئے۔ بھابھی، ہم ایسے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں کیا سمجھ کر یہ بات کہی ہے؟ شازیہ بل کھا کے بولی۔ تو تمہارے خیال میں ایسی ہوں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات کہی؟
ایمن بھی چڑ کے بولی، ایمن بس کرو، کیا فضول بحث کیے جا رہی ہو اتنی دیر سے؟ کچھ خیال کرو، یہ مہمان ہے تمہاری۔ سفیان نے اسے بہنوں کے سامنے جھڑک کے سارا الزام اس کے سر تھوپ دیا۔ اپنی توہین اور سفیان کی غلط بیانی پہ وہ سن ہو کے اس کی شکل تکتی رہ گئی، آنکھوں کے آگے دھندلکا چھا گیا۔ اس نے بہنوں کو غلط بات کا احساس نہیں دلایا، بلکہ انہیں مہمان کہہ کے بچا لیا، الٹا بیوی کو ہی چپ کروا دیا۔ بھائی کی طرفداری پر شہ مل جانے کی وجہ سے دونوں نے بھون بھون رونا شروع کر دیا۔ بیٹیوں کی رونے کی آواز پر ستوت جلدی سے کمرے سے نکل آئیں۔ سفیان اٹھ کے جلدی سے بہنوں کے پاس آ گیا اور شفقت و محبت سے دونوں کے سروں پر اپنے مضبوط اور بھاری ہاتھ سائبان کی طرح رکھ دیا۔ کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو تم دونوں؟ ماں نے بیٹیوں کو یوں بلکتے دیکھ کر گھبرا کے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی تھوڑی سی اپنی بھابھی کے ساتھ ناراضی ہو گئی ہے۔ سفیان نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کے کہا تو اس کی جان جل گئی۔ وہ کس مزے سے بیوی کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا اور اپنی شاطر اور پٹاخہ بہنوں کو بچا کے کس محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا اپنی اس بے وقتی پر۔ ایمن کا دل کٹ کے رہ گیا۔ جو اسے تحفظ دینے والا تھا وہی اس سے پھر گیا تھا۔ وہ اس لمحے خود کو بہت اکیلا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ واقعی سسرال میں عورت اکیلی ہوتی ہے، اپنا دفاع اسے خود کرنا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر تو اس گھر کا بیٹا اور بھائی ہوتا ہے، پہلے تو اسے اپنے گھر والے نظر آئیں گے، بیوی تو باہر سے آئی ہوئی ہے، اس پر تو بعد میں نظر پڑے گی۔ کیا ہوا تھا آخر، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ ستوت نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ امی، بھابھی کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں ہے۔ مزید ہمدردی اور محبت حاصل کرنے کے لیے پینترا بدلتے ہوئے اب کی شمع نے دوسری چال چلی تو میں نے اس کی ہوشیاری پہ دنگ رہ گئی۔ اس کے باوجود بھی تم دونوں روز آ جاتی ہو۔ یہ الزام تو ایمن سے برداشت ہی نہ ہوا، اس نے بھی فوراً حساب بے باک کر دیا۔ ایمن، تم جاؤ اپنے کمرے میں، سفیان نے پرزور انداز میں سختی سے کہا تو پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ شمع اور شازیہ نے کچھ اور دھاروں دھار رونا شروع کر دیا۔ ادھر ایمن بھی اپنے کمرے میں بیٹھی نین بہانے لگی۔ سفیان کے رویے پر اس کا بڑا دل دکھا تھا۔ نندیں تو اس طرح باتیں مارتی ہیں، اس کے شوہر تو انہیں غلط بات پر ٹوکتے ہوئے بیوی کا ساتھ دینا چاہیے۔ کچھ دیر بعد شمع اور شازیہ کے شوہر بھی آ گئے اور اب سب بیٹھے قہقہے مار رہے تھے۔ سب سے بلند قہقہے شمع اور شازیہ کے تھے۔ وہ دونوں ڈرامے باز اس کے دل میں آگ لگا کے ہلکی پھلکی ہو چکی تھیں۔ باہر سب خوش گپوں میں مصروف تھے اور وہ اندر پڑی جل کڑ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ چلے جا رہے تھے۔ وہ شخص جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں تھی، جسے آڑے ٹیڑھے وقت میں اپنی بیوی کی ڈھال ہونا چاہیے، اسی نے اپنی چھوٹی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے وقت کر دیا تھا۔ یہ سوچ اس کا دل کاٹے دے رہی تھی۔ باہر چلو، سب کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سفیان نے آنکھوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مت ہاتھ لگائیں۔ ایمن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہیں نہیں جانا ہے مجھے، اور آپ بھی چلے جائیں یہاں سے۔ کیا بچپنا ہے، غلطی بھی کی ہے اور اب شور بھی مچا رہی ہو۔ کس سہولت سے سفیان نے بہنوں کی غلطی اس کے سر منڈ دی۔ غلطی میں نے نہیں کی ہے، آپ کی بہنوں نے کی ہے، ایمن نے تیزی سے کہا۔ چلو، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا تو تم چپ رہتی، بول کے بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سفیان نے بہنوں کو کچھ نہیں کہا، الٹا اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا تھا۔ وہ جو دل چاہے کہتی رہے، ان کی ہر غلط سلط بات صحیح ہے اور میں جواب دوں تو سارا قصور میرے حصے میں آئے گا۔ میں کیوں ان کی غلط بات برداشت کرتی؟ میں نے تو آپ کو ان سے نہیں چھینا ہے، انہوں نے ایسی بات کہی کیوں؟ وہ سمجھدار ہیں، ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ جو غلطی میں نے کی ہی نہیں، اسے تسلیم کیوں کروں؟ اس وقت یہ ساری بڑاس سفیان پہ نکال رہی تھی۔ اتنا غصہ آتا ہے تمہیں؟ مجھے تو آج پتہ چلا۔ سفیان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو جان، بہت سی چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو اپنے مزاج کے خلاف اپنانا پڑتا ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنی مرضی نہیں چلتی۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کو اپنے آپ کو سسرال کے مزاج اور ماحول کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ ایمن ایک ٹک سفیان کی شکل تکے جا رہی تھی۔ یہ تو دادی والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سفیان نے اس کا نرم سا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تم سے چھوٹی ہیں، تم ان کی بڑی بھابھی ہو، اگر انہوں نے کچھ الٹا سیدھا کہہ بھی دیا تو تمہاری بڑائی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنے رشتے کا بھرم رکھتے ہوئے درگزر اور ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ خاموشی سے ان کی بات کو سہ جاتی،
आप सारी नसीहत और हिदायतें मुझे ही कर रहे हैं। आपने इन दोनों को तो कुछ नहीं कहा होगा। एमन ने मुंह फुला के कहा, मैंने इन्हें भी समझा दिया है, आइंदा वो भी ख्याल रखेंगे। खुद तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो हमारी मेहमान हैं। हफ्ते में एक दफ़ा आती हैं, जबकि तुम इस घर की अकलौती बहू और भावज हो। तुम मेहमानों के साथ तल्ख रवैया रखोगी तो सब तुमसे मिलना छोड़ देंगे। सुफियान की बातों पर वो सन्नाटे में आ गई। वो कैसे मुसलसल बहनों की हिमायत में बोल रहा था। सच है कि ससुराल में कोई अपना नहीं होता। लड़की को बड़े रगड़े खाने पड़ते हैं। शमा शाजे के तो माँ बाप और भाई का घर है, वो तो यहाँ आती रहेंगी, इनका यहाँ आना बंद नहीं होगा। तुम्हें ही अपने अंदाज और अल्फाज में लचक पैदा करना होगी। इसके बाद अहमद के पास अपने सफाई में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। दादी ने ठीक ही कहा था, ससुराल में लड़की को ना किए हुए जुर्म भी कबूल करने पड़ते हैं और इनकी सज़ा काटने के बाद भी इनकी तलाफी नहीं हो पाती। इस वक्त उसने दादी की बात को हंसी में उड़ा दिया था। आज इसके साथ ऐसा हुआ तो बात समझ में आई। जल्दी से उठो, जाके हाथ मुंह धो और बाहर चलो। तुम्हारे बगैर कोई भी खाना खाने को तैयार नहीं है। और हाँ, फ्रेश मूड के साथ बाहर निकलना ताकि किसी पर बुरा तासुर ना पड़े और ख़ास तौर से शमा और शाजिया को कुछ महसूस ना हो। सुफियान हुक्मनामा सादिर करके बाहर चला गया और वो इसकी पुष्ट तकती रह गई। जिसका दिल बहनों की मोहब्बत से लबालब भरा हुआ था। एमन जब बाहर आई, खाना टेबल पर लग चुका था और खाने के दौरान में बिल्कुल खामोशी रही। अब पानी के जरिए चलने वाले मुश्किल हलक की सरहद के पार धकेले। खाने के बाद मुलाजमा के साथ मिलकर टेबल से बर्तन समेटे और अपने कमरे में आ गई। दिल पर एक बोझ सा पड़ा था। सुफियान भी तमाम ज़रूरियात से फारिग होके बेड पर आ गया। तुमने खाना इतना थोड़ा क्यों खाया? सुफियान ने इसके ऊपर झुकते हुए इसके सिल्की बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, बस भूख ही इतनी थी। शौहर की ज़रूरत से हमदर्दी पा के अरमन की आवाज़ भुर्रा गई। नाराज़ हो? सुफियान ने अपना चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब करते हुए सरगोशियाना अंदाज में पूछा, मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? रोकते रोकते भी आंखों से गरम गरम लावा बह निकला। अब ऐसी भी बात नहीं है, होती तो तुम बहुत कुछ हो। इस घर की अकलौती बहू हो, 2 नंदों की लाडली भाभी हो और मेरी, इसने शरारत से कहते हुए होंठ दांतों तले दबा लिया, मेरी तो बस तुम जान हो, जिंदगी हो, मेरी सांसों में बसती हो, सीने में धड़कती हो और फिर भी पूछती हो कि मैं कौन हूँ। किसी और वक्त सफियान ये सब कहता तो शायद खुशी के मारे मन नाच उठती या अपने होश खो बैठती। खुद को नहायत खुशकिस्मत तस्वुर करती, लेकिन इस वक्त ये सब बातें इसे महज ढकोसला और फरेब लगी। जैसे सफियान इसे बहलाने और राम करने के लिए खूबसूरत लफ्ज़ों के जाल में इसे कैद कर रहा हो। ना इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई और ना वो किसी खुशफहमी में मुब्तला हुई। दूसरे दिन इसे मज़ीद खुश करने के लिए सुफियान अम्मी के घर ले गया। यहाँ आकर इसका दिल काफ़ी हद तक बहल गया और वह सबसे मिलकर कल वाली चपकलश भूल गई थी और यहाँ पर भी इसने कोई जिक्र नहीं किया। आज वो काफ़ी दिन के बाद अम्मी के घर आई थी। अम्मी और दादी ने इसे रोकना चाहा तो फ़ौरन सुफियान के पास आ गई। इसका अपना भी चंद दिन रहने को दिल चाह रहा था। अम्मी और दादी मुझे रुकने के लिए कह रही हैं और मेरा भी दिल चाह रहा है। अगर आप कहें तो मैं चंद दिन के लिए यहाँ रह जाऊँ, और अगर मैं ना कहूँ तो? सुफियान ने गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए शरारत से कहा तो वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। दादी से पहले ही समझा चुकी थी कि ज़िद और ज़बरदस्ती करके मैके में नहीं रुकना। इस तरह शौहर का दिल मैला होता है। और कल के वाक़े के बाद तो वो कुछ और मोहतात हो गई थी। अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं रुकूंगी, आपके साथ चली जाऊंगी। और इसकी फर्माबरदारी पर सुफियान धीरे से हंस दिया। इसे भी इस बात का एहसास था कि एमन हमेशा घंटे 2 घंटे के लिए ही यहाँ आती थी और इसके साथ ही वापस चली जाती थी। और आज तो काफ़ी दिन के बाद आई थी, जबकि इसकी बहनें पाबंदी से हर हफ्ते 2 दिन के लिए मैके आती थी। वो एमन की इस बात का मुतरफ था कि वो किसी बात में ज़िद नहीं करती थी। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। कल ऑफिस से वापसी में तुम्हें पिक कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तुम्हारे शौहर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ओके, सुफियान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो झींक के हंस दी। दादी और अम्मी से अपने घर में खुश देख के बहुत खुश थीं और वो भी ससुराल की कोई बात कभी मैके में नहीं करती थी, जबकि हमेशा सबकी तारीफ़ें ही करती थी। अपनी इस तब्दीली पर वो खुद भी हैरान होती थी। शादी से पहले वो कैसी लाउबाली सी हुआ करती थी और अब शादी के बाद कितनी ज़िम्मेदार और हर बात एहतियात से और सोच समझ के करने वाली हो गई थी। शायद ये रिश्ते ही ऐसा है कि जब लड़की पर पड़ती है
تو اس پر خود بخود آگاہی کے در واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس رات وہ دادی کے ساتھ انہی کے کمرے میں لیٹ گئی۔ تمہیں دیکھ کے میرا دل بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا ہے اور قبول بھی کر لیا ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ سسرال پہنچ گئے ان سب کا جانے کیا حشر کرو گی۔ اب آپ مانتی ہیں نا مجھے؟ دادی کی بات پر اس نے ہنس کے کہا تو انہوں نے محبت سے اس کا سر چوم لیا۔ امی نے اسے کاٹن کے نہایت خوبصورت 4 سوٹ دلائے تھے، 2 سوٹ اس کی ساس نے کے لیے بھی بھیجے تھے۔ ایمن اب شمع اور شازیہ سے ضروری بات کیا کرتی تھی۔ ان دونوں کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کوئی چھوٹا موٹا طنز مارتی تو خاموش ہی رہتی، اس طرح وہ خود ہی چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایمن اپنا سوٹ پریس کر رہی تھی، شمع بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے بچے کو چاول کھلا رہی تھی۔ بھابھی آپ کے سوٹ کا کلر اور پرنٹ بہت خوبصورت ہے اور خاصا مختلف سا ہے، مجھے ایسے پرنٹ بہت اچھے لگتے ہیں، ویسے آپ پر یہ بہت سوٹ کرے گا۔ شمع نے کچھ تعریف بھی کر دی، ورنہ ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا۔ میں امی کے گھر گئی تھی تو انہوں نے مجھے 4 سوٹ بنا کر دیے تھے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ ایمن مسکرا کے بولی، یہ اچھا طریقہ ہے، عیش سسرال اور شوہر کے مال پر کیے جائیں اور میکے کا سر بلند کیا جائے۔ شازیہ نے استہزائی انداز میں کہا تو ایمن کا ضبط جواب دے گیا، تم مجھے اپنے ساتھ مت جوڑو، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، یقین نہ آئے تو امی سے پوچھ لو، میری امی نے 2 سوٹ امی کے لیے بھی بھیجے ہیں۔ اس نے ساس کی سمت اشارہ کیا، انہیں بھی بیٹی کی بات بری لگی تھی۔ سفیان بھی اس وقت موجود تھا، اسے بھی بہن کا انداز یقیناً پسند نہیں آیا۔ آئندہ میرے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہنے سے پہلے تصدیق اور تحقیق کر لینا، میں غلط بات کہتی نہیں ہوں تو غلط بات سنتی بھی نہیں ہوں۔ ایمن پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازیہ نے دیکھا کہ ماں اور بھائی کے چہروں پر اس کے لیے حمایت نہیں ہے، بلکہ سفیان کو تو اس کی بات کافی بری لگی تھی اور وہ اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ہوشیاری سے فوراً پینترا بدل ڈالا، میں تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہی تھی، بھابھی تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا فوراً برا مان جاتی ہیں، مذاق اور دوسری ہر بات حد میں رہ کر کیا کرو، سفیان نے سختی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سفیان کمرے میں آیا تو ایمن تیزی سے بیگ میں کپڑے بھر رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ اس نے سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کے پوچھا۔ میں اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتی ہوں، لہٰذا اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ کیا بچپنا ہے یہ، اس نے بے وقوفی کی ہے تو تم تو حماقت مت کرنا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر بیگ اس کے ہاتھ سے لے کے صوفے پر ڈال دیا۔ بس بہت ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی اس قسم کی باتیں، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ گھروں میں اس قسم کی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ اسے چھوٹی بات کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بات آپ کی بہن نے کہی ہے، میں کہتی تو آپ مجھے 10,000 سنا دیتے۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے اسے اس بات پر ڈانٹا بھی ہے، لیکن تم اپنا دل بڑا کرو، ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر جاؤ گی تو کیسے کام چلے گا؟ سسرال میں لڑکی کی بہت ہمت اور ضبط سے کام لینا چاہیے، ہر ایک کے لیے دل میں گنجائش رکھنا چاہیے۔ سسرال کو اپنا گھر لڑکی خود بناتی ہے، اپنے قدم خود جمانے پڑتے ہیں، ایسے بھاگتے بھاگتے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ وہ دونوں آتی ہیں، تمہیں کہہ کر چلی جاتی ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے برعکس یوں گھر چھوڑ کر جانے میں نقصان تو تمہارا اور میرا ہی ہوگا، ہم دونوں میں رنجش اور دوری پیدا ہوگی تو اس سے دوسروں کو اور شرم ملے گی۔ سفیان کی باتیں اس کے دل کو لگ رہی تھیں، وہ دونوں اس گھر میں مہمان کی حیثیت سے آتی ہیں، جبکہ تمہاری حیثیت مالک کی ہے، اپنی جاگیر چھوڑ کے بھاگو گی تو تمہارے قدموں پہ دوسروں کو کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ ایمن نے چونک کے سفیان کی جانب دیکھا۔ واقعی میں تو اس گھر کی مالک تھی، وہ کیسے اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ ایسے تو واقعی میں ان دونوں کے ہی تعلقات خراب ہوں گے، یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اور شادی سے پہلے دادی نے بھی کہا تھا کہ کبھی جھگڑا کر کے اور شوہر کو ناراض کر کے میکے مت آنا، لیکن میں تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہوں، وہی دونوں طرح طرح کی باتیں نکالتی رہتی ہیں۔ اس نے منہ پھلا کے کہا، میں جانتا ہوں کہ غلطی ان دونوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تم اپنا دل بڑا رکھو، اپنے رشتے کا بھرم رکھو، ان کی غلطی ہونے کے باوجود بھی آپ انہی کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ میرا ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں، میرے ہو کر بھی آپ میرے نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار سفیان سے لپٹ گئی، اس نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تمہارا نہیں ہوں
तो किसका हूँ? ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? कहाँ हैं आप मेरे? मुझे वो दोनों कुछ भी कह दें, आप कभी मेरे लिए नहीं बोलते, और मैं बोलूँ तो मुझे चुप करा देते हैं। ससुराल में और दूसरी हर जगह पर औरत अपने शौहर से मजबूत होती है। जिस औरत का शौहर इसका साथ नहीं देता, लोग जो दिल में आए कहते और करते हैं, घोल के पी जाते हैं। एक दफ़ा फिर इसके आंसू बेतहाशा बहने लगे। इसकी बातें सुफियान के दिल पे पड़ी। ऐसी बात नहीं है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं हूँ ना तुम्हारा। सुफियान ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि शमा और शाजिया तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाती हैं। इनका रवैया तल्ख होता है। अब मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम इनकी बातों का मुनासिब जवाब दे दिया करो। फिर जो होगा मैं सबको देख लूँगा। इसे ऐसा लगा जैसे सुफियान ने इसे जल तपती धूप से ठंडे और मजबूत साहिबान तले खींच लिया हो। वह एकदम से खुद को बहुत महफूज और ताकतवर समझने लगी। लेकिन अब मेरे साथ कोई झगड़ा, कोई नाराज़ी नहीं, और घर छोड़ के कभी नहीं जाना है। ठीक है, सुफियान ने इसके थोड़ी पकड़ के झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तो इसने हूँ कहते हुए गर्दन हिला दी। तुमने जाने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा? अच्छा चलो छोड़ो ये बताओ कि तुम मेरे बगैर वहाँ खुश रह सकती हो? सुफियान के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्यों अपने हाथ से अपनी जन्नत को बर्बाद कर रही हो? ये घर और मुझ समेत यहाँ की हर चीज़ तुम्हारी है। पूरे इस्तेहकाक के साथ रहो, हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करो और इसे बर्दाश्त करो। अपने ही घर में अपना मुकाम बनाने के लिए और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुफियान का नरम और ठंडा लहजा इसके दिल पर फुहार की तरह बरस रहा था। वाकई घर से जाने में तो सारी मुश्किलें और परेशानियां इसी के हिस्से में आई थीं। यहीं रहकर अब हर तरह की सूरत हाल का सामना करना होगा। इसकी जन्नत तो यही घर है ना, कि माँ बाप का घर। अपनी जन्नत को जीतना होगा। और आज सुफियान की तरफ से भी इसका दिल साफ हो चुका था। जब इसका शौहर इसके साथ है तो फिर इसे किसी से डरने दबने या किसी की परवाह करने की क्या ज़रूरत थी? जिस औरत का शौहर इसके साथ हो वो तो दुनिया फतह कर सकती है। यहाँ तो फिर दो नंदों को शिकस्त देने की बात थी, और अब जबकि इसके शौहर की तरफ से भी मुनासिब अंदाज में अपना दिफा करने की इजाज़त मिल गई थी।